إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ انتہا سے زیادہ رحمت اور برکت والا معاملہ ہے کہ اس نے ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اللہ کریم اپنی بارگاہ جزیلہ کے اندر قبول فرما کر ہم سب کی دنیا بھی بہترین فرما دے اور ہم سب کی آخرت بھی بہترین فرما دے۔ اہل ایمان، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آیا ہے اس کو ہمیشہ دو حالتوں سے واسطہ پڑا ہے، یا تو وہ خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے یا غمی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ پریشانی آتی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے کبھی خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی ایسا انسان ہے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے کبھی غم یا پریشانی سے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انبیاء کرام، صالحین، نیک اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی آزمائشوں سے سامنا کرنا پڑا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف کو دیکھنا پڑا، دکھوں کو جھیلنا پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب، پریشانیاں، آزمائش سے کس کو واسطہ پڑا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم صالحون۔ آزمائش کے ساتھ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو واسطہ پڑا، اس کے بعد نیکوکار صالحین لوگ آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کے دل کے اندر اسلام کی محبت اور ایمان زیادہ ہے، اس کو اس کے ایمان کے
درجے کی بدولت زیادہ سے زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی اپنے دین کے مطابق، دین کے سٹیٹس کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، اگر اس کا دین مضبوط ہو، دین کے اندر پکا ہو، دین اس کے اندر راسخ ہو، زِيدٌ فِي بَلَائِهِ، تو اس کی آزمائش کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس کو پریشانیوں میں زیادہ مبتلا کیا جاتا ہے، اس کو تکالیف زیادہ دی جاتی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر وہ اپنے دین کے اندر کمزور ہے، خفف عنہ ولا یزال البلاء بالمؤمنین، اس کی آزمائش کو، جس کا دین اسلام کمزور ہے، جس کے ایمان کے اندر طاقت موجود نہیں، اس کو آزمائش میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ ولا یزال البلاء، اور وہ پریشانیوں میں، آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا، بالمؤمن حتی یمشی علی الارض، سوائے مومن کے۔ اگر مومن ہے، ایماندار ہے، آزمائش کے اندر اتنا زیادہ مبتلا کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ اس کی مثال ایسے کر دیتے ہیں، حتی یمشی علی الارض، کہ آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد، پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد، اپنے دل کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنے جسم کے اندر ایمان کو مضبوط رکھتا ہے، ایمان اس کا ڈولتا نہیں ہے، ایمان کمزور نہیں پڑتا، تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر چہل قدمی کر رہا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا۔ انبیاء کو ایسے ہی نبوت مل گئی، کون کون سی مصیبت ہے جس سے انبیاء کو واسطہ نہ پڑا، سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن ان کے ایمان کی بدولت۔ اور معاملہ انسان کا ایسا ہے کہ انسان کو، ایماندار کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، تین طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، دوسرا اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آزمائش کا سامنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے مبتلا ہوتا بندہ پریشانی کے اندر۔ چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے، اگر آپ سنت سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اونچا کر لیتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سمندر پار کرنے لگے ہو، اگے نہر آ گئی ہے، اگے چکڑ آ گیا ہے، تساں سلوار تانوں کر لئیے۔ اپنے لباس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مشابہ کرنا ہے، انسان اپنے معاشرے کے اندر آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ داڑھی لمبی کر لیں، سنت کے مطابق داڑھی کو چھوڑ دیں، کون کون سا ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ آپ کی آزمائش نہیں کی جاتی؟ کون کون سی ایسی منفی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کو، آپ کی مثال نہیں دی جاتی؟ یہ آزمائش میں مبتلا ہونا ہی تو اور کیا ہے۔ آپ سے سڑک کے اوپر چلتے ہوئے غلطی ہو گئی، اپنی سواری پہ جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ڈرائیونگ کے معاملے میں، تو سب سے پہلے پتہ کیا کہا جائے گا؟ اپنی داڑھی ویکھ تے اپنے کام ویکھ۔ کیا داڑھی نے کہا ہے یہ کام کرے وہ؟ یہ بات یاد رکھیں کسی کو برا کہنے سے پہلے کہ داڑھی رکھ کے برا کرتا ہے۔ حضرات، داڑھی رکھنے والا برا نہیں ہوتا، برا بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے۔ داڑھی رکھنے والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔
حاجی فراڈ نہیں کرتا، فراڈیا حج کر آتا ہے، داڑھی والا ظلم نہیں کرتا، ظالم داڑھی رکھ کے اپنا روح کو بحروح میں تبدیل کر لیتا ہے، اور جو صحیح سنت کے مطابق اپنے جسم کو اپنی چال ڈھال کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، دین کو راسخ اپنے دل کے اندر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمسائیگی میں، گلی میں، محلے میں، معاشرے میں، دفتر کے اندر طرح طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی، آپ اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہم نے شادی نہیں کرنی، نکاح کرنا ہے، ہم نے امیروں کی دعوت نہیں کرنی، ولیمہ کرنا ہے، آپ نکاح کرتے ہیں سادگی کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، اس کی برادری کے اندر ناک کٹ گئی، اس نے شور شرابہ نہیں کیا، سنت کی مخالفت نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی بیاہ خوشی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے بچا ہے، تو کیا کہتے ہیں، یہ کوئی بندہ ہماری برادری کا ہے، ہماری برادری میں تو یوں سارے معاملات ہوتے رہے ہیں، اس نے برادری والا معاملہ کیا ہی نہیں۔ برادری ازم کوئی چیز نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں ہونا اہمیت کی بات ہے، صحابہ اکرام کے گروہ میں ہونا اہمیت کی بات ہے۔ آپ نے نکاح کیا، بیٹی کو رخصت کر دیا، 4 بندوں میں بیٹھ کے مسجد کے اندر نکاح کیا، بیٹی کو رخصت کیا، بیٹی اپنے گھر والی ہو گئی، شیطان کے پیچھے نہیں چلے، آپ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، زمانے کی باتیں علیحدہ، برادری کی باتیں علیحدہ، اس بات کے اوپر صبر کر جانا، اس آزمائش کے اوپر صبر کر جانا، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ نے نکاح سنت کے مطابق کیا، آپ نے نکاح سادگی سے کیا، اپنے آپ کو قرض میں مبتلا نہیں کیا، شیطان کی پیروی نہیں کی، ڈھول ڈھمکا نہیں کیا، اس کے اوپر آپ کو آزمائش کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے، مختلف طرح کی باتیں آپ کو سننا پڑتی ہیں، اس کے اوپر صبر، اور پھر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ گناہ سے بچنا آسان ہے؟ انسان کہے کہ میں گناہ سے بچ گیا ہوں، انسان کے اندر حوصلہ نہیں گناہ سے بچنے کا، اللہ مالک کائنات نے توفیق عطا فرمائی، انسان گناہ سے بچ گیا، ہم اپنی مرضی سے مسجد میں آئیے، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں انسان اس وقت مسجد سے باہر موجود ہیں، مساجد سے باہر موجود ہیں، ہم جیسے چہرے رکھتے ہیں، ہم جیسے کان رکھتے ہیں، ہم جیسی آنکھیں رکھتے ہیں، سمجھ ان کو بھی اللہ نے اتنی عطا کی ہے جتنی ہم کو عطا کی ہے، لیکن ہم اللہ کی توفیق سے آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ یہ انسان کا ایمان ہے، صبر ہے اس کے اوپر، کیا گناہ سے بچنا ہے صبر کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ معاملہ جو ہے نا گناہ والا ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، تو پتہ کیا کہتے ہیں لوگ، اور تھوڑے کرنا ہے، او بھائی اور تھوڑے کرنے دو، جس سے بچ رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے تو بچنے دو نا۔ ایک بندے نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی، ایک بابا جی کہنے لگے پتر شلوار سونی نہیں لگتی، اس طرح لباس سونا ہونا چاہیے، کہندا بابا جی میں نے سنت کے مطابق کام کیا ہے۔ بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں، باقی سنتاں ساریاں پوریاں کرنا، تو اور جو نہیں پوری ہو رہی اس کے اوپر اللہ اجر عطا فرمائے گا، کوشش کرتے ہیں، جو پوری کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کے اوپر کیا خرچہ آتا ہے، کیا کوشش کرنا پڑتی ہے، کیا کسی کی مدد لینا پڑتی ہے، بلکہ اپنا 2-4 انچ کپڑا بچ ہی جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام معاملات کے اوپر انسان صبر کر جائے، اللہ کی طرف سے انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، آخرت کے اندر اللہ ان کو حساب کے بغیر اپنی رحمتوں سے نواز دے گا، صبر۔ اور جو لوگ نہیں صبر کرتے، اللہ نے دے دیا، آپے سے پار ہو گئے، اللہ نے چھین لیا، نا امید ہو گئے،
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا۔ انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب ہم ان کو اپنی رحمت سے کچھ عطا کر دیتے ہیں فَرِحُوا بِهَا، تو اتراتا ہے، بدماشی کرتا ہے، اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ بات اللہ نے کتنی لطیف کہی ہے کہ جب مصیبت میں پریشان ہوتا ہے نا، کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ بھیجتے ہیں مصیبت میں پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے بما قدمت ایدیہم، جو اس نے اپنے کرتوت آگے بھیجے ہیں۔ وہ میٹرک کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، پاک رہ بے باک رہ، اپنی زندگی کو پاک رکھ، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو ہم مصیبت کے اندر دوچار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، تو پھر اذا ہم یقنطون، نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اب قرآن کے اسلوب کو، اللہ مالک کائنات کے خوبصورت انداز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب اللہ نے رحمت کا تذکرہ کیا نا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، جب ہم ان کے اوپر رحمت کرتے ہیں، جب جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لفظوں میں آتا ہے، جب بھی ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے۔ اور جب اللہ نے مصیبت کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر مصیبت آ جائے، یعنی کہ مصیبت ہمیشہ نہیں، اگر آ جائے تو رحمت لازوال ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے، جے ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ اگر جب ہم ان کو رحمت چکھاتے ہیں تو اتراتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اگر ان کو مصیبت آ جائے، اگر آ جائے، تو پھر یہ نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ مومن کی شان کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ او بھائی جی، ہم 5-6 فٹ کے اپنے جسم کے اوپر خود حکمران ہیں، یہ ہماری اپنی راجدھانی ہے، یہ ہماری اپنی جائیداد ہے، ہماری اپنی سلطنت، ہماری اپنی ریاست ہمارے 5-6 فٹ کے جسم کے اندر موجود ہے، اور ہم نے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا تو کتنا برائی سے برا محسوس کیا ہم نے، کیا برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبر کے حوالے سے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، مومن کا ہر معاملہ خیر کے اوپر ہے۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور اس کا ہر معاملے کے اندر خیر ہے، اور یہ جو خیر ہر معاملے کے اندر ہے نا، آپ نے فرمایا یہ مومن کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی۔ گویا جو مومن ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کس انداز سے؟ ان اصابتہ سر شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو مصیبت سے دوچار کر دیا جائے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور صبر کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، ATM مشین 2 دنوں کے لیے خراب ہو گئی، 10 تاریخ تک پے نہیں ملی، یا بجلی کا بل 3000 کی بجائے 30,000 آ گیا، خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ اور یہ بات غور سے سنیں، یہ مومن کا معاملہ ہے کہ تنگی آئی، تنگ دستی آئی، اس کے اوپر صبر کیا، بھوکا رہ لیا، اللہ کی خاطر صبر کیا۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ان اصاباتُ سر شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کے اوپر آسانی آ جاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے اندر خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا اللَّهُ، اور اگر مصیبت آ جاتی ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے۔ مومن کا معاملہ ہے ہی خیر والا، مومن کا معاملہ ہے ہی بہترین والا، کہ جب اس کو آسانی مل جاتی ہے، دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ جیسے کہ طالب علم، کوئی نیک طالب علم جس کی تربیت ہوئی ہے، آج کل کا طالب علم نہیں،
पुराना तालब इल्म, अगर पहला ही ना मिल गया तो शुक्र किया, फेसबुक पे नहीं चढ़ाया कि मेरे बच्चे ने इतने नंबर लिए, मेरी भतीजी ने इतने नंबर लिए। और अगर उस्ताद ने उसको थोड़ी सी टकाई कर दी ना उसके बेहतरी के लिए, तो उसके ऊपर सब्र करता कि उस्ताद ने मुझे ऐसे नहीं मारा, उस्ताद ने मेरी बेहतरी के लिए मारा है। और आज के माशरे के अंदर क्या था, फेसबुक के ऊपर देखिए जाके, बच्चे को उस्ताद ने थप्पड़ मारा, बच्चे ने घर जाके बताया, बाप आया, जिस जगह पे बैठ के, जिस जगह पे खड़े होके उस्ताद ने बच्चे को थप्पड़ मारा था, उसी जगह पे उस्ताद को खड़े करके बाप ने अपने बच्चे से थप्पड़ मरवाए। ये आज की मॉडर्न तालीम है। और पता हमारे ज़माने में क्या होता था, जब हम घर आके बताते थे ना आज उस्ताद जी ने मारा है, तो घर से फिर पढ़ती थी, किसी कोई गल हुई हो ताई मारा है, तो उस्ताद को मौका क्यों दिया मारने का। इंसान के मोमिन के मामले के अंदर ऐसा अल्लाह ने हुस्न भर दिया है कि मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है, उसके अंदर भी खैर है। अगर आसानी मिल जाए तो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसके अंदर भी खैर है। और अगली बात, क्या ये मसाइब सारे हुकूमत की वजह से आते हैं? और भाई हुकूमत तो अपने मामला चला रही है। मेरी गली के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरे दफ्तर के अंदर, मेरे माहौल के अंदर बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों गलत काम होते हैं। क्या मैंने उसको अपने हाथ से कभी रोकने की कोशिश की है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ला युअज़्ज़िबुल आम्मत बिअमलिल खासति। अल्लाह ख़ास लोगों की वजह से, गुनाह करने वाले लोगों की वजह से कभी आम लोगों को, बेगुनाहों को सज़ा नहीं देते। जिसने किया वही पाएगा ना, नहीं देते अल्लाह किसी को सज़ा किसी और के गुनाहों के सबब। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई एक बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ उठाता नहीं है, ना उसके ऊपर वज़न डाला जाता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इंसान को हम उतनी तकलीफ देते हैं जितनी वो सह सकता है, जितनी वो सह सकता है उतनी उसके हिस्से के ऊपर आती है, और किसी की तकलीफ क्यों किसी को दी जाएगी। लेकिन अगली बात सुन लें, अल्लाह का मामला रहमत वाला, इंसाफ वाला तो यही है ना कि जो ख़ास गुनाह करते हैं उनकी सज़ा आम बेगुनाहों को नहीं दी जाती। हत्ता यरबुल मुनकरु बैना ज़हरा बैनिहिम वहुम क़ादिरून अला अन युनकिरुहु, यहाँ तक कि किसी के सामने बुराई हो रही हो, वो बुराई को देख रहा हो कि गाड़ी वाले ने जूस लिया है पर जूस वाले को पैसे नहीं दिए हैं, कांस्टेबल ने, पुलिस वाले ने जाके होटल पे खाना खाया और होटल पे खाना खाने के बाद थप्पड़ों की बारिश नहीं की है, चलान काटते हुए चलान अलहदा काट के गाड़ी को जाने के लिए अलहदा 250, 300, 500 नहीं लिया है। देख रहे हैं ना, हमारे सामने है कि कांस्टेबल को हम मना कर सकते हैं, ट्रैफिक सार्जेंट को मना कर सकते हैं कि भाई जी नहीं लेनी रिश्वत, गरीब है, रेडीदार है, लेकिन उसके सामने हो रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है, कादर है देखने के ऊपर, रोकने के ऊपर, लेकिन नहीं रोकता। तो जब ऐसी कैफियत हो जाती है तो अल्लाह फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका अज़्ज़बल्लाहुल ख़ास्सता वल आम्मा। जब ऐसे लोग जो बुराई को रोक सकते हैं, बुराई को रोकते हुए होते हुए देखते हैं लेकिन रोकते नहीं है, तो फिर अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वो ख़ास गुनाह करने वाला है या ख़ास गुनाह ना करने वाला है, आम है। अल्लाह दोनों को अज़ाब के अंदर मुब्तला कर देते हैं। क्यों? अगर रोकने के ऊपर कादर था, उसने नहीं रोका, तो गोया उसने जालिम की मदद की है, बुरे की मदद की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने मजलूम भाई की मदद करो और जालिम की मदद भी करो, जालिम की मदद भी करो और मजलूम की मदद भी करो। सहाबा इकराम और रिज़वानुल्लाह अजमाइन हमारी तरह गूंगे नहीं बन के बैठ, हम तो गूंगे शैतान हो चुके हैं,
ہر چیز دیکھتے ہیں ہو رہی ہے، ہر چیز کا گناہ ہم دیکھتے ہیں. پتا کیا کہتے ہیں؟ جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے. وہ جو باندر بنے تھے وہ 3 گروہ تھے نا. ایک کہتا تھا ہم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ایک کہتا تھا پکڑنی بھی نہیں اور روکنا بھی نہیں، ایک کہتا تھا پکڑنی بھی نہیں اور کسی کو پکڑنے دینی بھی نہیں. ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم نے پکڑنی تو نہیں پر جو لگے ہیں لگے رہے سانو کی ہے. یہ ہے جڑی گل سانو کی ہے. یہ بات یاد رکھیں، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. ڈالیں گندم کے اندر کوئی چیز، روڑ باہر نکلن گے، روڑ تو پسن گے. تو جدوں گھر آٹا گنا گے تو پھر آٹا گنن والی جڑی کرے گی تمہیں پتا تو مینوں بھی پتا. ایک کہتا ہے جس نے جو کرنا ہے ہم پکڑیں گے کر لیں، جس نے مچھلیاں نہیں پکڑی اور روکا بھی نہیں وہ بھی، اور جس نے پکڑی بدماشی کا اظہار کیا وہ بھی. اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دونوں گروہ بندر بن جاؤ. نہ پکڑنے کے باوجود اللہ نے باندر بنا دیا. جب گناہ ہو رہا ہے، گناہ کو روکنے کے اوپر قادر ہے. سادی سی بات ہے، یار تیرا منڈا غلط کام کرتا پیا، میں ویکھیا منع کر یار. پہاڑی جوان اولاد میں کی آکھاں اینوں، میرے جڈا ہو گیا میں کی آکھاں اینوں. کیا میرے جڈا پتر ہو جائے تو گناہ سے منع نہیں کرنا؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں، غلط کیا میں نے بھی. ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا فوراً سگریٹ چھپا لی. کہتا چاچو ابو کو نہ بتانا. میں کہا پتر مینوں کوئی لوڑ دسن دی، میں کوئی ایڈی تکلیف ضرور لینی ہے. تیرے ابو کی بھی دشمنی لوں تیری بھی دشمنی لوں، تو پتر میرے کو پیسے ہور پھاڑ تو جنہیں مرضی پی. یہ میں نے انتہائی غلط کام کیا. اس کا مطلب اس کی برائی کے اندر میں بھی شامل ہوں. یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں. اب سمجھ آئی کہ ایسا نہیں کرنا. اگر وہ غلط رستے پہ جا رہا ہے، میں نے محسوس کیا احسن انداز کے ساتھ، شکایت کے انداز کے ساتھ نہیں، احسن انداز کے ساتھ اس کے باپ کو بتایا جائے کہ آپ کے بچے کے اندر یہ فالٹ ہے. وہ کل کو میرے بچے کے بارے میں بتائے گا، میرا بچہ بھی محفوظ، میرا فیوچر بھی محفوظ، میرا خاندان بھی محفوظ، میری نسل بھی محفوظ، اگر میں نے کسی کی نسل کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. آگے ایمان کا درجہ، من رائے منکم منکرا، تم میں سے کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے. ہم ہاتھ سے روکنا یہ افضل ترین ایمان ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ہمارے لیے ہے قرآن کے اندر ایک کم 90 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہمارے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا. اگر یہ ہمارے بارے میں ہے نا تو پھر ایمان کا سب سے مضبوط ترین درجہ ہمارے لیے یہ ہے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جس نے امیر کو دیکھا کہ وہ غریب کو مار رہا ہے اور اس کا امیر کا ہاتھ روکا ہو؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ غریب کو پکڑ لیتے ہیں، چھوڑ دے، امیر کو نہیں پکڑتے. اب دو لڑ رہے ہیں نا، کنڈیشن دیکھیے گا، ماحول سوچ کے ذرا منظر اپنے سامنے دیکھیے. دو لڑ رہے ہیں نا، جو مار رہا ہے اس کو نہیں پرے کرتے، جو مار کھا رہا ہے نا اس کو پرے کرتے ہیں، اور اتنے میں مارنے والا اوپر سے اور مار رہا ہوتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مار رہا ہے اس کو چھڑوایا جائے، اس کو پیچھے کیا جائے. جو مارا ہے نا غریب ہے، پتہ نہیں اس نے کچھ نہیں کہنا، اے مار کھا لوے یا نہ کھاوے، اے مارے تاں بھی تھوڑا شکریہ ادا کرنا ہے. تو غریب امیر مار بھی لوے. وہ ایک مسلمان تھا بارے میں بات مشہور ہے نا کہ سکھ ایک مسلمان کو مار رہا تھا اور مار بھی زبردست رہا تھا اور رو بھی رہا تھا. انہوں نے کہا خیر ہے، مارن بھی ڈیا تو رون بھی ڈیا. کہتا مینوں پتا ہے جدوں نے میں چھڈنا نے میرے اتنے بہ کے مینوں ہور کٹنا ہے، میں چھڈاں گا نے میری جان نہیں چھڈنی. روتا غریب ہی ہر صورت کے اندر. آپ نے فرمایا من رائے منکم منکرا، جو تم میں سے برائی کا کام ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے کہے یار چھڑ دیو کی کر دے پہ. قیامت کے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے نزدیک ایک وقت ایسا آئے گا کہ سڑک کے اوپر بدکاری ہو رہی ہوگی، سرے راہ بدکاری ہو رہی ہوگی، اور لوگ دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے.
اگر کوئی بندہ کہے گا نا یار سڑک کے کچھ خدا دا خیال کرو، خدا دا خوف کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ، جو یہ بندہ کہے گا وہ اس وقت کا ولی ہوگا، ایمان کے اندر مضبوط ترین ہوگا۔ ایک وقت آنے والا، اور یہ آ نہیں چکا۔ سڑک کے اوپر برائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، موبائل کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکرے شاکرے سارے ہو رہے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ کا کام ہے جو ہم اپنی جیب میں ڈال کے نہیں پھر رہے ہیں؟ تو کس نے کبھی کہا ہے کیا کرو؟ کہتا میں اپنے نہ لگا ہے، اپنا لوڈ کرایا سو، اپنے پیسے لان ڈیا ہے، آپ کرتا پہ جنہیں کھادیاں گاجراں انہوں نے، جنہیں کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہوں نے پیڑ بھائی جی، گاجراں صرف گورنمنٹ نے کھادیاں ہون گیاں تے ٹھڈ تے ساڈے سارے دے پیڑ ہون ڈے نے نا۔ تواڈے تے کنے گاجراں کھادیاں نہیں نہ کھادیاں کسے نے، تو ٹھڈ پیڑ کاتوں ہون ڈئی؟ پھر خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ مسجد کے ائمہ خودکشیاں کر رہے ہیں، خادمین مسجد خودکشیاں کر رہے ہیں، حافظ قرآن خودکشیاں کر رہے ہیں، نوجوان پڑھے لکھے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، نہیں قدرت ہے ہاتھ کے ساتھ روکنے کی کمزور ہے، زبان کے ساتھ کہو رک جاؤ یار غلط کر رہے ہو۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان کے ساتھ روکنے کی بھی ہمت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کو برا سوچو، اس کو اپنے دل سے برا کہو یار یہ برا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگلی بات سن لیں، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اس کے اوپر غور کیجئے کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، دل سے بھی برا نہیں جانتا، جو کہ ایمان کا آخری ترین کمزور ترین درجہ ہے، دل سے برا جاننا۔ کتنے بندے ہمارے سامنے موبائل کے اوپر یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے موبائل کے اوپر یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ ہمیں روکتا ہے، نہ ہم اس کو روکتے ہیں، نہ وہ ہمیں کہتا ہے، نہ ہم اس کو کہتے ہیں، نہ وہ ہمیں برا سمجھتا ہے، نہ ہم اس کے کام کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کمزور ترین بھی ایمان ہمارے اندر نہیں، تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے، ہم بے ایمان لوگ ہیں۔ تو پھر اگر بے ایمان ہیں تو پھر معاشرہ آپ کے سامنے جس طرف ہم جا رہے ہیں پھر ہوتے کیوں ہیں؟ قرآن کا فیصلہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری کے اوپر آزمائش فساد برپا ہوتا ہے نا، مصائب آتے ہیں، بما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ ہم کسی کو کیا کہیں؟ گورنمنٹ کو کیا جو مرضی آ جائے، ہم میں سے آ رہے ہیں جی۔ اب حافظ صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ، فلاں 5000 کا، پوری قوم نو پسینہ آیا کھلوتا ہے، 5000 کا نوٹ بند ہونے لگا ہے، جھوٹی خبر ہے، پوری قوم نو پسینہ ہے، فیس بک واٹس ایپ پر۔ یا کوئی بندہ بتا سکتا ہے یہ خبر سچی ہے کہ 5000 کا نوٹ بند ہو رہا ہے، یا خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ ایویں لوگوں کو پسینہ، 5000 نوٹ بند ہوئے گا کی ہوئے گا؟ 5000 کا نوٹ بند ہو جائے گا، کیا ہوئے گا؟ کیوں قوم کو پسینہ آیا ہوا ہے؟ پسینہ تو اس بات پہ آنا چاہیے کہ 5 وقت مسجد میں نہیں گیا، دروازے ہمارے اوپر بند ہو چکے ہیں، پسینہ تو اس بات کے اوپر آنا چاہیے۔ آپ کے محلے کے اندر 4-5 مساجد ہیں، ہر مکتبہ ہائے فکر کی مسجد ہے، بریلویوں کی مسجد موجود ہے، دیوبندیوں کی مسجد موجود ہے، اہل حدیثوں کے 2 مساجد موجود ہیں۔ آپ جس ٹائم چاہیں 1:15 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے تک آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمازیں ہر ٹائم، 1 بجے کی نماز رہ گئی ہے، 1:45 والے کے پیچھے پڑھ لیں، 1:45 کی رہ گئی ہے، 1:30 والے کے پیچھے پڑھ لیں، نماز پڑھی جا سکتی ہے باجماعت، کوئی بہانہ تو نہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں سے نکل کے ایمان کی مضبوطی کے طور پہ آتے ہیں کہ ہم نے جا کے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، سارے اللہ کے گھر نا، ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں نا۔ تو کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ڈر کر کے مسجد میں جانے کی ٹھانی ہے، ایمان ہم سے چلا گیا۔ آگے قرآن کی ایک آیت سنے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے انسان کو متوجہ کر کے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اگر ٹیچرز بیٹھے ان کو پتہ ہے یہ اولا یرون سوالیہ ہے اور حیرانگی کی بات ہے، اللہ حیرانگی سے پوچھ رہے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم سال میں 1 مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں،
آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، پھر بھی ان کی کیفیت کیا ہے؟ ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ 2 سال 2 دفعہ کی بات کی نا اللہ نے، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، تو ہمارے ہاں 3 مرتبہ، پہلے ہو پھر ہو، ہن اے نہ لواں گا شاید میں گستاخ ہو جاواں، پارٹیوں کا نام بھی نہ لینا چاہیے، مولوی اگے کمزور ہے، پہلے وہ اب یہ تینوں کو ہم نے سال میں دیکھا، مبتلا ہوئے، پھر توبہ کی ہم نے۔ میرے بندہ کہنے لگا ووٹ کینوں پانا ہے؟ میں کہا انشاءاللہ اگر الیکشن ہوئے تو سرہانے تھلے باہر رکھ کر پورے ٹکا کے نیند گولی کھا کے سونا ہے۔ آپ مر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے نعرے لگا لگا کے مرتے اپنے پسندیدہ بندے کے پیچھے، آپ کے گھروں کے اندر خودکشی ہو رہی ہے، کتنا آپ کے گھر میں آ کے افسوس کیا انہوں نے؟ آپ ان کے بنتے ہیں، ان کے بن کے اپنا رشتہ داری گنوا بیٹھتے ہیں، مسجد کے تعلقات گنوا بیٹھتے ہیں۔ وہ فلاں مسجد میں جاتا ہے، سیاسی طور پہ میرے ساتھ ملتا نہیں ہے، میں نے اس کی مسجد میں نہیں جانا ہے، میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ سجے پاسے کھلوتا ہے، سلام پھیرا اور محمود ہے انہیں اتنے بھی آ گیا، کھبے پاسے دوسرا چاچا بیٹھا ہے، وہ چاچا اتنے بھی آ گیا ہے، میں تو اس مسیطے ہونا ہی نہیں۔ ان کی خاطر اپنی مساجد کو چھوڑ بیٹھے، گھروں کے اندر افراتفری پڑی ہوئی ہے، کھانے کو ملتا نہیں ہے۔ ایک بندے نے، بچے نے 10-12 سال کا بچہ، فیس بک پہ جا کے دیکھیے، آپ کے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں، 12 سال کا بچہ میرا بھی بیٹھا ہوا ہے، بچہ آٹے کے گودام سے آٹا لوڈ کرتے ہوئے آٹے کا تھیلا چوری کر رہا ہے، اس کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، محلے والے بھی مارنا شروع ہو گیا، گودام والا بھی مارنا شروع ہو گیا، ڈرائیور بھی مارنا شروع ہو گیا، مالک بھی مارنا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے جتنا مرضی مار لو، زندہ دفن کر دو، آٹے کا بورا دے دو، میرے گھر دے 2 دن تو بھوکے نے، جنہ مرضی مار لو، مینو آٹے دی ایک کتھی دے دیو، میرے گھر دے 2 دن تو بھوکے نے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ صرف حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہم اپنے 5 فٹ کے جسم کے خود حکمران ہیں، ہم نے غلط کام خود کیا، اس کے اوپر کتنا برا محسوس کیا، برا محسوس کرنے کے بعد ہم نے کتنا سوچا کہ آئندہ نہیں کرنا، اگر سوچا ہے تو شکر کریں، نہیں سوچا تو فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔